خوشحالی تو سب کے سامنے ہوتی ہے، پھر بھی انسان اس تک پہنچنے کے صحیح راستے کو کیوں نہیں سمجھ پاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رہنما کا انتخاب ہی غلط کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے جیسے رہنماؤں سے خوشحالی تک پہنچنے کے پیغام کو، چاہے وہ مذہب اور سائنس سے ثابت ہی کیوں نہیں ہو، پھر بھی اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطی پیغام میں ہے یا ان لوگوں میں جہاں سے آپ کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، یا تعلیمی نظام میں؟ دوستوں، میرے جیسے لوگوں کا پیغام اصل میں ایک گہری فکر کو بیان کرتا ہے۔ یہ فکر کہ سارے مذہب کی تعلیم کا اصل مقصد انسانیت، ہمدردی اور معاشرے کی خوشحالی تھا، لیکن آج کئی جگہ یہ صرف ایک نظامی ضرورت یا ذاتی مفاد کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شہر ہوتا ہے جہاں بہت سے یتیم خانے ہوتے ہیں۔ جب غریب اور بے سہارا بچے وہاں آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کو جو لوگ صدقہ اور خیرات دے رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں سے مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کرو اور بڑے ہو کر شہر میں بہترین ایڈمنسٹریشن کرو تاکہ پورا شہر خوشحال رہے۔ لیکن یہ مقصد بچوں کا اپنا نہیں ہوتا، یہ ان پر تھوپا جاتا ہے۔ پھر انہیں تعلیم کم اور رٹا زیادہ لگوایا جاتا ہے۔ یہ عادت دھیرے دھیرے ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی سمجھ کر کم، رٹا لگا کر زیادہ امتحان پاس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان پاس کر کے ایڈمنسٹریٹر تو بن جاتے ہیں، مگر معاشرے میں بہتری نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیشہ ان کا مقصد نہیں تھا، صرف گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ ہم سب کو یقین ہے کہ ہماری انسانیت، رحمت اور خوشحالی کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہمارا مذہب ہی کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر مذہب کے رہنما تیار کرنے کا پورا نظام غریب اور یتیم بچوں کے ذریعے چندہ، زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے چلایا جاتا ہے۔ اکثر یہ تعلیم ان معصوم بچوں پر زبردستی ہی تھوپا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے چن لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا مستقبل اس میں دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقت میں مستقبل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے خاص بجٹ ہوتے ہیں، اور عام انسان بھی اس خرچ کو اپنے خرچ کے بجٹ میں سب سے اہم خرچ کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی حال لگ بھگ سارے خاص مذہبی لوگوں کے ہیں۔ سوچئے مذہبوں کے بنیاد رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اور ان کے دور کے بارے میں۔ یہی مذہب اور یہی کتابیں تو تھے، لیکن یہ ان کے سینوں میں تھے، ان کے گھروں میں، ان کے خاندان، اور یہی ان کے معاشرے کا نظام بھی تھا۔ اس وقت بھی دنیاوی تعلیم بھی تھے، ان پر حاوی انسانیت کی تعلیم تھا۔ یہی نظام نے سینکڑوں سالوں تک معاشرے میں خوشحالی برقرار رکھے تھے۔ اتہاس گواہ ہیں
لوگ گواہ ہیں۔ اب ذرا آج کے بارے میں سوچئے، دنیاوی تعلیم مذہب پر حاوی ہو چکی ہے۔ اب بھی مذہب کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز مانتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اور ہمارے اپنے بچے اس کی تعلیم حاصل کر کے انسانیت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ ہم اپنے مذہبی رہنما، اپنے معاشرے کے خوشحالی کے رہنما چندے اور خیرات کے پیسوں پر تیار کرتے ہیں۔ سوچئے، کوئی بچہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا اور زبردستی ہم اسے اس تعلیم میں ڈال دیں، پاس بھی کر لے، تب بھی وہ ذہن سے ڈاکٹر نہ ہو تو کیا وہ علاج کر پائے گا؟ ہاں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھا ضرور سکتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ویسے رہنما واقعی معاشرے میں ہمدردی اور انسانیت کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو ساری زندگی غربت اور احساس کمتری میں رہتا ہے، وہ مذہب کو اپنے رزق کا ذریعہ بنائے گا یا آپ کے لیے خوشحالی لائے گا؟ کیا وہ کسی حکومت، بزنس مین یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرے گا؟ جب معاشرہ چندہ اور خیرات سے اپنے مذہبی رہنما یعنی اپنے خوشحالی کا رہنما تیار کرتے ہیں تو معاشرے کا حال عام طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ حکومت اپنے مفاد کے مطابق مذہبی تعلیم تیار کرواتے ہیں۔ مذہبی رہنما کے لیے مذہب کا مقصد انسان کی خوشحالی نہیں بلکہ ان کے گزارے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بزنس مین مال بیچنے کے لیے مذہبی فتووں کا سہارا لیتے ہیں۔ مذہب شادی، جنازہ، عبادت اور رسموں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ ہر پریشانیوں کو نظر وظیفہ، قسمت اور صبر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تاجروں سے ایمانداری ختم، ملازموں سے خودداری ختم، عام انسانوں سے انسانیت ختم، سب اپنے نجات کا ذریعہ صرف تعویذ، دعا اور عبادت ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ بہت دھیان دینے والی بات ہے کہ مذہب کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مذہب اپنے اصل دور میں تھا تو کتابیں بھی وہی تھی۔ اس وقت کا حال یہ تھا کہ نہ زیادہ امیر تھا اور نہ زیادہ غریب، ہر طرف رحمت، ہمدردی، برابری اور انصاف تھا۔ یہی امید تو آپ کو اپنے مذہب سے ہوتی ہے۔ آج بھی کتابیں تو وہی ہیں، صرف فرق رہنمائی کا ہے۔ رہنماؤں کے اندر جب تک صحیح مقصد منتخب نہیں ہوگا تب تک آپ کو مذہب سے خوشحالی نہیں ملنے والی ہے۔ مسئلہ میرے ریسرچ اور خوشحالی کی تعلیم کا نہیں، مسئلہ اس نظام کا ہے جو مذہب کو سمجھنے، پڑھنے اور سوال کرنے کی آزادی نہیں دیتا۔ جب تک معاشرہ خود اپنے مذہب کو پڑھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری نہیں لے گا تب تک نہ صحیح رہنما نہ ہی معاشرہ بنے گا۔ کسی بھی مذہب کو یتیم خانوں میں یا چندے یا خیرات کے پیسوں پر نہ پڑھایا جائے۔ غریب اور یتیم بچوں کو کوئی اور اعلیٰ تعلیم دیا جائے۔ جن کا مقصد مذہب ہو یعنی مذہب کو پڑھنا ہو اسے ہی مذہب پڑھایا جائے۔ مذہب کو اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں اور اعلیٰ طرز پر پڑھایا جائے۔ ان میں بھی جن مذہب کے تعلیم یافتہ لوگوں کا مقصد معاشرے کی رہنمائی نہیں ہو تو انہیں
اچھی تنخواہ کے ساتھ تعلیمی کام تک ہی رکھا جائے اور جن کا مقصد رہنمائی ہو انہیں ہی معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام دیے جائیں اور وہ اپنے پوزیشن کے لیے معاشرے کے سامنے ذمہ دار بھی ہوں، ان سے سوال بھی پوچھا جائے۔ میری تعلیم کیا ہے؟ میں انسانی خوشحالی کے لیے معاشرے کے جو بنیادی اصول ہیں انہیں اپنی تعلیم کے ذریعے آپ لوگوں کو مذہب، سائیکولوجی اور فلسفی کے ذریعے بہت آسان بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ انسان بڑی سے بڑی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے لیکن انسانیت کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے کسی کا محتاج نہ رہے۔ انسان 6 سال کی عمر سے ہی بہترین انسان بن جائے، ان کی انسانیت میں کبھی کوئی کمی نہ آ پائے اور وہ اپنی پوزیشن اور تجارت میں بھی اپنی انسانیت کو لائے اور بہترین معاشرے کی تشکیل دے۔ اس تعلیم کو آپ تک پہنچانے کا کام میں کسی ذاتی فائدہ یا معاشی فائدہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیسوں اور اپنے وقت سے اس ریسرچ اور تعلیم کے کام کو شروع کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی 15 سال کی خوشحالی کی ریسرچ میں سائنٹیفک لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے یہ پایا کہ قدرتی طور پر دنیا کے سارے انسان خوشحال ہو سکتے ہیں اگر معاشرہ خوشحالی کے اصولوں پر چلتا رہے۔ اس پورے ریسرچ کو میں نے ریسرچ تھیوری کا نام دیا ہے جس کا نام ہے گلوبل پراسپیرٹی ریسرچ تھیوری 2026 بائی عمران نعمان۔ اس ریسرچ تھیوری میں نے یہ بھی پایا کہ سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ ہاں مذہب میں بتائے گئے انسانی خوشحالی کے لیے معاشرے کے بنیادی اصول بالکل صحیح ہیں اور اسی سے دنیا میں خوشحالی آ سکتی ہے، جسے میں نے اپنے ریسرچ تھیوری میں بھی پروف کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان کو ان اصولوں پر چلا نہیں سکتا، سائنس چلا نہیں سکتا، صرف مذہب ہی چلا سکتا ہے۔ یہی خوبی دنیا کے سارے خاص مذہبوں میں ہے اور سارے مذہبوں میں مذہب کو ماننے کا سب سے اہم اصول بھی یہی ہے کہ خوشحال معاشرہ بنانا۔ اس لیے دوستوں مجھ سے یہ تعلیم سیکھیں اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق خوشحال معاشرہ بنائیں۔ صرف لوگوں کو مذہب سکھانے کے لیے ادارے قائم نہ کریں بلکہ ہر اسکول اور کالج سے بچوں کی ٹریننگ شروع کریں کہ وہ خوشحال معاشرہ کیسے بنانا ہے۔ اس تعلیم کے لیے 6 سال کی عمر سے ہی بچوں کو تیار کریں۔ یہ کیسے ہوگا میں نے اپنی تعلیم میں سب لکھ دیا ہے، بس آپ سارے مذہبوں کا احترام کریں اور مل کر اس تعلیم کو سیکھیں اور دنیا کو خوشحال بنائیں۔ تھینک یو۔